بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ ہود اس کی آیت نمبر 12 سے 16 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات سے جو ماخوذ موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ کافروں کی جو تنقید ہے، ان کے جو طعنے ہیں، ان کی آپ پرواہ نہ کیا کریں۔ پھر اس کے بعد دوسرا موضوع ہمارے سامنے، اور یہ موضوع کچھ تفصیل سے آ جائے گا، وہ کلام اللہ قرآن کریم کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام، یہ ناقابل تردید اس کے ثبوت جو ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر اس لاجواب کتاب کے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے اس حوالے سے بات آئے گی، اور پھر اسی تناظر میں اللہ رب العزت نے ایمان کی دعوت جو ہے، دعوت ایمانی، وہ ہمارے سامنے پیش کی ہے، اور آخر میں کافر جو ہیں، مشرک، اور اسی طرح اسی ضمن میں منافق اور ریاکار جو ہیں، ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو واضح فرمایا ہے۔ تو آج کی آیات کو تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العزت ان آیات میں ارشاد فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، فَلَعَلَّكَ میں فا یہ لہٰذا یا پھر کے معنی میں ہے، لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید کہ، کا آپ، پھر شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تارکن کہتے ہیں ترک کرنا، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص تارک ہے، چھوڑ دینے والا ہے، کہ جیسے تارک نماز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہ پھر شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دینے والے ہیں بعض ما جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیک کا آپ کی طرف، شاید کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس میں سے کچھ چھوڑ دینے والے ہیں۔ ضائق کہتے ہیں تنگ ہونے والا، یعنی اور تنگ ہونے والا ہے بھی اس کی وجہ سے، صدر کا آپ کا سینہ، اور مراد اصل میں دل، یعنی آپ کا دل، آپ کا سینہ اس کی وجہ سے تنگ ہونے والا ہے۔ ان کس کی وجہ سے، یہ وجہ آگے بتائی جا رہی ہے، ان کے یقولو وہ سب کہیں گے یا کہتے ہیں، کیونکہ یقولو یہ مضارع کا صیغہ ہے اور یہ حال اور مستقبل دونوں کے معنوں میں آتا ہے۔ ان یقولو کہ وہ سب کہتے ہیں اور کہیں گے، وہ سے مراد کافر ہیں، لو کہ کیوں، لا نہیں، انزل اتارا گیا، علیہ اس پر، کنزن کوئی خزانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ تو اس بات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تنگ ہونے والا ہے آپ کا سینہ،
او جاء معہ، یا پھر دوسرا اعتراض، او یا جاء آیا معہ اس کے ساتھ ملکن کوئی فرشتہ، یا پھر یعنی ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا ہے؟ انما اس کے سوا نہیں، آتا آپ نذیر ڈرانے والے ہیں، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز کے اوپر وکیل نگران ہے، وکیل ہے۔ ام یا کیا یقولون وہ سب کہتے ہیں، ام یقولون کیا وہ سب کہتے ہیں، افطراہ کہ افطرا بھی ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں، یعنی گھڑ لینا، کسی کے اوپر کوئی الزام لگانا، تو وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اسے، یعنی قرآن مجید کو گھڑ لیا ہے، اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، فأتو تو یعنی اگر یہ گھڑا ہے، فا تو اتو کا مطلب ہوتا ہے لانا، تو تم سب لے آؤ، بعشری بی ساتھ، عشری 10، سورن سورت کی جمع ہے، یعنی 10 صورتیں، یعنی اگر ایسی ہی بات ہے تو تم سب لے آؤ 10 صورتیں، مثلی ہی اس جیسی، مفتریاتن مفتریاتن یعنی اللہ رب العزت نے ان کا الزام انہی کے اوپر لوٹا دیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ گھڑ لیا ہے، تو تم پھر گھڑی ہوئی یعنی تم بھی گھڑ لو، اور گھڑی ہوئی صورتیں ان میں سے 10 صورتیں بنا لاؤ اس جیسی۔ ودعو اور تم سب دعوت دے لو، بلا لو، من استطاعتم من جنہیں یا جو استطاعت اردو میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تم سب یعنی تم سب جن کو بلانے کی طاقت رکھتے ہو، جن کو بلا سکتے ہو، ان کو بھی بلا لو، من دون اللہ، ہاں اللہ کو نہیں، اللہ کو شامل نہیں کر سکتے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارنا چاہتے ہو، جن کو عام روٹین میں پکارتے ہو، ان کو تم پکار لو۔ اے کنتم اگر تم ہو صادقین سب سچے، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا تو پس لہذا، ان اگر لم نہ، یستجیبو میں استجاب، یہ بھی لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، استجاب مستجیب الدعات کہتے ہیں کہ دعاؤں کا قبول کرنا، اور اس طرح استجاب یعنی جواب دینا، قبول کرنا یعنی کسی چیز کو مان لینا، ایکسپٹ کر لینا۔ پھر اگر وہ نہ قبول کریں، لکم تمہاری بات کو یا تمہارے لیے، فعلموا تو تم سب جان لو، انما اس کے سوا نہیں، یا معنی کر لیں کہ یقیناً، انزل اتارا گیا ہے، بعلم اللہ اللہ کے علم کے ساتھ، و اور ان یہ کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر ہو وہی، اور یہاں پر معنی ہم کریں گے کہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے مگر وہی، فہل تو کیا، تم سب مسلمون تم سب مسلمان ہونے والے ہو، اور مسلمان کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنے والا، تو پھر سب تم فرما برداری کرنے والے، تسلیم کرنے والے، ماننے والے ہو۔ ما کانا یریدو من جو کانا ہو، یریدو ارادہ رکھنے والا، یعنی جو تم میں سے ارادہ رکھنے والا ہو، یعنی جو تم میں سے چاہتا ہو، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، یعنی جو تو دنیا کی زندگی چاہتا ہو، وزینتہا اور اس کی زینت، دنیا کی زینت، نوفی تو ہم وفی، یہ وفا وفی یہ اردو میں لفظ ہم وفا یا وفاداری کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہی ہے اصل میں، اور وفاداری کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کر دینا، تو ہم پورا بدلہ دے دیتے ہیں، الیہم ان کی طرف، اعمالہم اعمال ان کے، تو ہم ان کے اعمال کے یعنی برابر ان کو ہم پورا بدلہ دے دیتے ہیں، فیہا اس میں یعنی اسی دنیا ہی میں، وہم اور وہ فیہا اس میں یعنی اس دنیا میں، لا نہیں، یبخسون یعنی وہ سب کم دیے جاتے، اس میں سے وہ کم نہیں دیے جاتے، جتنا وہ کریں گے اتنا ان کو دنیا میں مل جائے گا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو لیسا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، الا النار الا سوائے النار آگ کے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وحبط اور برباد ہو گیا، ما جو صنعو یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں صنعت کا، یعنی کوئی صنعت کاری جیسے ہوتی ہے چیزوں کو بنانا، تو اور برباد ہو گیا جو ان سب نے بنایا، جو ان سب نے گھڑا، یعنی اس دنیا میں جو کچھ انہوں نے ظاہری طور پہ کیا وہ سب برباد ہو گیا، فیہا اس دنیا ہی میں، وباطل اور باطل ہے اور بیکار ہے، ما جو کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے۔ تو یہ آیات تھیں، آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک، جن کا تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ جو درس پڑھا تھا اس میں آخری حصے میں ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے صبر اور صبر کا حکم بھی دیا، اور اس کا اجر و ثواب جو ذکر کیا اللہ رب العزت نے،
تو اس کے بعد اب یہ آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی اور اطمینان دیا گیا ہے، جس میں بالواسطہ صبر کی ترغیب بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ کو ان کی باتوں کے اوپر، ان کی تنقید اور ان کی جو طعنے ہیں ان کے اوپر اپنے دل جو ہے وہ چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں ایک صبر کی تلقین، یعنی ایک اس کے ساتھ ایک کیلے ملا لیں، اگر پچھلے سب کو ربط کلام دیکھیں تو ربط بھی ایک نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر قرآن جو کفار ہیں ان کی ایک جو ہے حرکت یا ان کا قرآن مجید کو نہ ماننا جو ہے اس کا ایک انداز بیان کیا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی تلاش کرتے رہتے تھے کہ کس طرح سے قرآن مجید کے خلاف بات کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹھکرا دیا جائے۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ نبی تھے، اور نبی بھی ایسے جن کو اللہ رب العزت نے نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام امت، تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو یہ اس نبی کی رحمت کا عالم ہی ہمارے سامنے اصل میں ظاہر یہاں پر ان آیات میں ہو رہا ہے کہ یہ نبی اپنی اس قوم کے لیے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ہدایت کو نہیں پا رہی ہے، یہ ہدایت کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتی ہے اور یہ جہنم کے راستے کے اوپر چلتی چلی جاتی ہے، تو اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جب سینہ جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ اس سے تنگ ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ان کے یہ جو شبہات ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں، ان کے طعنے ہیں، اس سے تنگ آ کر آپ جو ہے پریشان اور غم زدہ نہ ہو جائیں، بلکہ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر جو بات کی ہے اس کو غور کیجئے۔ ان الفاظ کے اندر ایک بات ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یعنی کیا اللہ رب العزت نے جو آپ کی طرف وحی کیا ہے، آپ ان میں سے کچھ احکامات کو، کچھ حصے کو کیا چھوڑ دینے والے ہیں؟ کیا اس کو آپ ترک کر دیں گے؟ کس وجہ سے؟ وجہ یہ کہ آپ کا سینہ ان لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے، ان کے کہنوں کی وجہ سے کہ وہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں اور طرح طرح کے جو ہیں وہ شبہات پیش کرتے ہیں اور مطالبات کرتے ہیں، تو ان مطالبات شبہات سے تنگ آ کر کیا قرآن کریم کے بعض احکامات کے اوپر آپ پردہ ڈال دیں گے یا آپ اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو حذف کر دیں گے؟ کہ ایسا آپ کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کر ہماری پوری امت کو اس میں سمجھایا ہے کہ بعض آج جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے دائی حضرات وہ کیا کرتے ہیں، وہ امت کو ملانے کی خاطر کہ امت کو ملانا ہے، جوڑنا ہے، جوڑ پیدا کرنا ہے، اکٹھ ہونا چاہیے تمام امت جو ہے، یقیناً کسی کو بھی یہ امت جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے کہ وہ بٹی رہے اور وہ فرقہ فرقہ ہو جائے، لیکن اس کو بعض اوقات لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان سب کو ملایا جائے، اور اس کو ملانے کے لیے اندر وہ جو ہے توحید اور جو عقائد ہیں ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور ان کے کفر اور شرک اور بدعات کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال کر ان کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں کہ کہیں ذکر کریں گے تو لوگ برا منا جائیں گے، اور برا منائیں گے تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ملیں گے نہیں ہم سے، اور ہماری محفل کا حصہ نہیں بنیں گے، اور امت جو ہے کمزور ہو جائے گی۔ تو یہ سمجھا جاتا ہے، اور ان وجوہات کی بنا پر بعض اوقات جو حق کو بیان ہی نہیں کیا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کر اصل میں پوری امت کو درس دے رہے ہیں کہ لوگوں کے ان طعنوں سے کیا ڈر کے یا ان شبہات اور مطالبات سے پریشان ہو کر کیا آپ بعض چیزیں جو اللہ نے وحی کی ہیں، جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، کہ آپ اس کے اوپر اس کو چھوڑ دیں گے؟ جیسے آج قرآن کریم کے اندر ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہم وہ آیات بار بار پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غیب نہیں جانتے، آپ ان کو فرما دیجئے، اور اسی طرح کہ میں بشر ہوں اور میں تمہاری جیسا ایک بشر ہوں، ان ہوا الا بشر، یعنی سورۃ الکہف کی آخری آیت میں ہے نا، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، اور اسی طرح بعض آیات کے اندر آیا کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ تو اس طرح کی کتنی ہی آیات ہیں۔ بعض آیات میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مات کا لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، آپ کے لیے بھی مات کا ورڈ ہے، اور آپ کے لیے بھی موت جو ہے وہ اللہ نے لکھ رکھی ہے، لیکن آج امت میں کتنے ہی لوگ ہیں جو مات کا ورڈ لفظ استعمال کرنا رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ڈرتے ہیں اس لفظ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لفظ استعمال کیا تو بہت سے ہمارے جو بھائی ہیں، بہت سے ایسے جو فرق اور مذاہب ہمارے اندر ایسے پارٹیاں ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو ناراض ہو جائیں گے اور ان کو یہ برا لگے گا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یعنی اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے اندر جو شرک کی مذمت اور اسی طرح توحید کے اسبات کے لیے جو بھی وحی نازل کی ہے، آپ کسی بھی وحی کے اندر، کسی بھی حکم کے اندر کمی بیشی کے بغیر آپ ان تک پہنچائیے، اس کو پہنچاتے رہیں. یہ نہ ہو کہ وحی کا وہ حصہ حذف کر دیں جس میں بتوں کی عیب جوئی اور شرک کی مذمت ہوتی ہو، تو یہ آپ کا حق نہیں بنتا ہے کہ آپ ایسا کریں. تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ اس بات کی تنبیہ کر کے اصل میں امت کو سمجھایا جا رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ یعنی خواہش رہا کرتی تھی کہ پوری امت جو ہے، پوری انسانیت جو ہے اللہ رب العزت کے اس حکم کو مان لے، اور اس کے اوپر وہ طرح طرح کے مطالبات بھی کیا کرتے تھے کہ اگر آپ ایسا کر دیں تو پھر ہم یہ مان لیں گے، اگر آپ یہ معجزہ لے کے آ جائیں تو پھر ہم مان لیں گے. تو اس حوالے سے کفار تو ہر وقت کوئی نہ کوئی معجزے کا فرمائش کرتے ہی رہتے تھے کہ انہوں نے یہاں پر ان آیات میں جیسے فرمایا کہ لولا انزل علیہ کنز، آپ کے اوپر کوئی کنز، کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ چلیے آپ احد پہاڑ ہی کو سونے کا بنا دیجئے، یہ ان کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ تھا. یا کوئی فرشتہ اپنے ساتھ لے کر آئیں کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے اس قرآن مجید کی وحی لے کر اترے. تو ان کی یہ عجیب و غریب جو فرمائشیں ہیں، یہ قرآن مجید میں جا بجا ان کا ذکر آیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اگر آپ آیت نمبر 90 سے 93 تک دیکھیں، اس طرح سورہ فرقان ہے، اس کی 7 اور 8 نمبر آیت میں اس کی کچھ تفاصیل جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں کہ ان کے کس طرح کے بیہودہ جو ہے یہ فرمائشیں اور مطالبات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قلب اطہر کے اوپر وہ بھاری ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہوتا تھا کہ یہ مطالبات کر رہے ہیں اور ہم ان مطالبات کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک اور نصیحت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا انما انت نذیر، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا اپنا منصب دیکھیے کہ آپ کا منصب اصل میں کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے انما کے لفظ حصر کے ساتھ یہاں پر بات کی ہے کہ اس کے سوا ہے ہی نہیں کیا کہ انت نذیر، کہ آپ تو ڈرانے والے ہیں. یعنی آپ کا کام ان کی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے، ان کے مطالبات جو ہے ان کو پورا کرنا آپ کا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے محض عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے. لہٰذا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر آپ اس فریضے کو سر انجام دیتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، اور وہ کیا ہے، وہ ڈرانا ہے. اور یہاں پر بھی ایک بات غور طلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو 2 صفات اسی صورت کے شروع میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، بشیر اور نذیر کی جو 2 صفات ہیں، ان میں سے صرف ایک کا تذکرہ کیا کہ آپ کا جو ایک فریضہ، جو اہم فریضہ ہے، وہ ہے ڈرانا. کہ یہ لوگ جو ڈرتے نہیں ہیں اللہ رب العزت کی آیات سے، اللہ رب العزت اتنا کھول کر بیان کرتے اس کے باوجود اللہ رب العزت کے عذاب اور انجام سے ڈرتے نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو ڈرانا آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو ڈرائیے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض جو ہمارے بھائی وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب بعض جو ہے وہ دائی حضرات صرف ڈراتے رہتے ہیں، خوشخبریاں نہیں سناتے ہیں. تو میرے بھائی یہ اللہ رب العزت نے یہ دعوت کے کام کے اندر یہ ایک فریضہ اس کا حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. اور یہ موقع کی مناسبت سے، جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر صرف ڈرانا ہی کام کر جاتا ہے، اور کسی جگہ پر جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ اب ڈر گئے ہیں اور اب ان کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو گیا، تو اب ان کو بتائیں کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے 2 باغات تیار کر رکھے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور آخر میں اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، یعنی ان کے مطالبات کو پورا کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے. اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر نگران وہ ہے، آپ نگران نہیں ہے. اور یہ بھی یعنی واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا فرض منصبی کیا ہے، لوگوں کو ڈرانا. اور آپ کوئی لوگوں کے اوپر چوکیدار نہیں ہیں، کوئی تھانے دار نہیں ہیں کہ جیسے پولیس انسپیکٹر ہوتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے کہ نہیں جناب یہ کر کے یعنی اس کی ریٹ قائم کر کے رکھنی ہے. نہیں، آپ کا کام کیا ہے، صرف لوگوں کو ڈرانا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، حق کی بات لوگوں کو بتانا، یہ آپ کا فرض منصبی ہے. اس کے علاوہ لوگوں کے اوپر نگرانی کرنا یہ آپ کا کام ہرگز نہیں ہے، یہ کام اللہ رب العزت کا کام ہے. بہرحال جیسی اس کی مصلحت اور حکمت ہوگی ویسا ہی وہ کرے گا. یہ اللہ رب العزت نگران ہے تو وہ اپنی نگرانی میں اللہ رب العزت کو جیسا حکمت کے تحت بہتر لگتا ہے اللہ کرتا ہے. آپ فکر نہ کریں، ہر چیز کا نگران وہ خود ہے. یعنی ان کے یہ مطالبات پورے کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف.
جن مطالبات کا ذکر ان آیات میں یا دیگر آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، تو یہ ان کے اوپر پورا اترنا یا نہ اترنا، ان کے میں سے کچھ کو پورا کرنا یا نہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور اللہ رب العزت کی مصلحت اور حکمت کے تحت ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ یہ معجزات نہیں آ رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی اور مطلب ہے، بالکل ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت چاہے تو سونے کا پہاڑ کیا پوری دنیا کو سونے کا بنا دے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ، اللہ کے لیے کن فیکون، صرف کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ہو جائے اور وہ سب چیز ہو جائے، جیسا کہ اتنی بڑی کائنات ہمارے سامنے اس کا ایک ثبوت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ ایسا کرے یا نہ کرے، اور یقیناً پہلے لوگوں نے بھی اس طرح کے معجزات مانگے، اور اللہ رب العزت نے جب وہ معجزات دکھا بھی دیے تو کیا ان لوگوں نے مان لیا؟ تو پہلوں نے نہیں مانا تھا تو یہ بھی نہیں مانیں گے، اس لیے اللہ رب العزت تو جانتا ہے، اس لیے اللہ کی مصلحت کے تحت اللہ رب العزت نے ان کی ان مطالبات کو وہ یعنی کسی قابل نہیں سمجھا ہے کہ جناب ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ام یقولون افتراہ۔ اب اس کو بھی اگر پچھلی آیت کے ساتھ تھوڑا ملا کر دیکھیں، غور کریں، تو پچھلی آیت میں ان کے کچھ مطالبات کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہ مطالبات اصل میں ایک معجزانہ مطالبات ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان مطالبات کے سامنے اس کے ساتھ ہی ایک ایسی جو ہے اللہ رب العزت کی کلام اللہ کے کلام، اللہ رب العزت کے اس قرآن کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ جو اصل میں ایک حقیقی معجزہ ہے، ایک زندہ معجزہ ہے۔ کیونکہ پہلی امتوں کے آپ معجزات کو اگر آپ دیکھ لیں تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی آج موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی کدھر ہے، آج موجود نہیں ہے۔ یقیناً ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن و سنت میں ہمارے سامنے واضح کیا ہے، لیکن آج ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آج تک یہ معجزہ اب اسی طرح اسی اپنی شان کے ساتھ قائم و دائم ہے، اس کے اندر ایک کوئی حرف برابر بھی جو ہے کمی بیشی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس معجزے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تم ان معجزوں کو چھوڑو کہ جو تم مطالبات کر رہے ہو کہ جناب فلاں پہاڑ سونے کا ہو جائے اور کلام جو ہے آپ لے کر نیچے اتریں، جبکہ یہ کلام آ چکا ہے۔ اب اس کلام کے اوپر آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے ام یقولون افتراہ۔ اب ان کا ایک الزام، ایک دوسرا جو ہے تانا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ آپ نے گھڑ لیا ہے، یہ آپ اپنے پاس سے بنا کے لے آئے ہیں یہ قرآن کریم، جبکہ یہ قرآن کریم ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے جب وہ آپ سے یہ مطالبہ کریں تو آپ کیا کہیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِعَاتٍ، کہ اگر یہ واقعی کوئی گھڑا ہوا ہے تمہارے خیال میں تو پھر تم بھی گھڑ لاؤ اس جیسی کوئی چیز، تو پھر تو بڑا آسان ہونا چاہیے، میں تو اکیلا ہوں نا، ایک آدمی ہوں، تو تم سب مل جاؤ، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم چاہتے ہو نا، جس تک پہنچنے کی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری پہنچ ہے، ان سب تک پہنچ جاؤ، ان سب کو ملا لو، ان سب سے مدد لے لو اور کوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اصل میں بلا شک و شبہ ہونے کا ایک ثبوت دیا ہے کہ جو شخص تو واقعی جھوٹا ہونا تو وہ تو کیا کرتا ہے، اگر کوئی اس کے اوپر کوئی الزام لگا دے تو وہ تو چھپتا پھرتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے واضح چیلنج دے دیا ہے کہ اگر تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، تو تم بھی گھڑ کے دیکھ لو، تم تو سب کو بلا بھی لو، سب مل کے بھی کام کر لو، ایک گروپ ایکٹیویٹی اس کے اوپر کر لو اور کوشش کر کے دیکھ لو۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ہے، یہ قرآن مجید کے دیگر بعض مقامات کے اوپر بھی اس چیلنج کا تذکرہ آیا ہے، جیسے سورۃ الطور کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے یعنی کچھ اس انداز میں بات کی ہے کہ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا کر لے آئیں، یعنی وہاں پر 10 صورتوں کی بات نہیں کی بلکہ اسی طرح کا قرآن یا اسی طرح کا کلام اس کی بات کی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں 10 آیات کی بات کی ہے، اور اسی طرح ایک اور جگہ سورہ یونس اور سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ، یعنی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اگر 10 صورتیں میں نہیں تو سورہ یونس کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر تو ایک صورت کی بات کی ہے اللہ نے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک مختصر سی صورت بھی موجود ہے، انا اعطیناک الکوثر، سورۃ العصر، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی صورتیں موجود ہیں۔ تو چیلنج کو قبول کرنے والے اگر ہوتے، اگر ان کے بس کی بات ہوتی تو اس جیسی کوئی چھوٹی صورت ہی بنا کے لے آتے، لیکن یہ اللہ رب العزت کا چیلنج ہے ہی اس لیے کیونکہ اس چیلنج کو پورا کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ یہ معجزہ ہے۔ اہل عرب جو ہیں ان کے سامنے یہ چیلنج جب کیا گیا ہے تو غور کیجئے کہ اس زمانے کے جو عرب تھے وہ کوئی عام ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ
اپنی زبان دانی کے اوپر اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، اور عرب کا مطلب ہوتا ہے بولنے والے، زبان والے، یعنی جو بول سکتا ہو، اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو وہ اجمی کہتے تھے، یعنی گونگا، کہ جو بول ہی نہیں سکتا ہے، جس کو زبان ہی نہیں آتی ہے، یعنی اپنی زبان کے اوپر اتنا فخر کرنے والے لوگ، ان کو صرف 10 صورتیں یا ایک صورت بنانے کا چیلنج ہے۔ اور جبکہ یہ چیلنج جو ہے آج تک، اور اس زمانے کے لوگ جو بڑے بڑے زبردست شاعر بھی تھے ان کے اندر، ایسے ایسے لوگ تھے، لبید جیسے، اور بڑے بڑے شعراء ان کے اندر تھے، جاہلی شاعری، اس کے اندر ایسے ایسے شعراء کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو لوگ اگر 10 15 دن اپنے میلوں ٹھیلوں کے اندر، ایک ہی آدمی شروع ہوتا تھا اپنا کلام پڑھنا، اور 10 15 دن اپنا کلام پڑھتا چلا جاتا تو اس کا کلام ختم نہیں ہوتا تھا۔ ان میں عام جو بدو، جو بکریاں چرانے والے لوگ ہیں، وہ بڑے بڑے زبردست شاعر تھے، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن مجید، اس کا یہ چیلنج، وہ آج بھی ہمارے سامنے ایک ناقابل تردید ثبوت کے طور پر کلام اللہ ہونے کا جو ہے وہ اپنا یعنی ثبوت دیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلام صرف ہم تک پہنچا ہے بطور رسول، بطور پیغمبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری تو ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں واضح فرما دیا کہ جن اور انسان مل کر بھی اس جیسا قرآن نہیں لے کے آ سکتے ہیں، چاہے دونوں مل جائیں، جن بھی آ جائیں، انسان بھی مل جائیں، تو یہ دونوں ہی دیکھیں، مخلوقات جب ملتی ہیں تو بڑی طاقتور ہو جاتی ہیں، بڑے کام کر سکتی ہیں، لیکن اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کا معجز ہونا، یعنی عاجز کر دینے والا ہونا، کہ اس کے سامنے سب عاجز آ جاتے ہیں، اس کے سامنے اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر پاتا ہے، یعنی اس جیسی ایک صورت کی تصنیف بھی ناممکن ہونے کی وجہ جو ہے وہ ہے کیا؟ وہ قرآن مجید کی بے شمار خوبیاں ہیں، یعنی اس کے اندر کچھ خوبیاں ہیں ایسی قرآن مجید میں کہ جو مخلوق کی بساط سے باہر ہیں، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے، خالق نے اس کلام کو کہا ہے، تو لہٰذا مخلوق کے اندر وہ صفات ہی موجود نہیں ہیں کہ جو صفات اس خالق کے کلام کے اندر موجود ہیں۔ جس طرح خالق کی صفات مخلوق کے اندر نہیں ہوتی ہیں، اسی طرح خالق کے کلام کی صفات مخلوق کے اندر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس جیسا کلام بنانا ناممکن ہے۔ اور ان خوبیوں میں سے چند جو ہے بڑی بڑی بات کر لیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا کلام، یعنی وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو خالق کا کلام اور ہمارا کلام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اس کی فصاحت اور بلاغت، یعنی اس کو جس انداز میں، حالانکہ یہ بھی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں عربی کے الفاظ ہیں، اور عرب اس زمانے میں بھی عربی بولتے تھے اور بڑے بڑے زبردست عرب دان تھے، لیکن ان الفاظ کا چناؤ اور ان کا یہ اس انداز سے بنا جانا، اور قرآن مجید کے یہ جو جملے ہیں آیات کی شکل میں جو آج ہم پڑھتے ہیں، یہ فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر ہے، یعنی اس جیسی کوئی چیز اس کے قریب بھی کوئی لے کے آ نہیں سکتا ہے کہ وہی بات جو قرآن مجید جس انداز میں کہتا ہے، عام انسان کے صاف پتہ چل جاتا ہے یہ کسی بندے کی بات، اور یہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے، صاف آپ کے سامنے واضح ہو جاتا ہے، یہ اس کی کنسٹرکشن اور اس کا انداز ہی وہ ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی شان کے مطابق جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں تو دیکھیے اس کو اس انداز میں پڑھا جا سکتا ہے کہ جیسے خوبصورت قراء حضرات جو ہے اپنی زبانوں سے، اپنے انداز بیان سے اس قرآن کو مزین کرتے ہیں، جس کا اللہ رب العزت نے خود حکم دیا ہے کہ اس قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، اس کو خوبصورتی سے غنا کے ساتھ پڑھا کرو، اور اس کی کسی پیش گوئی یا خبر کا غلط نہ ہونا، یہ بھی اس کی ایک جو ہے صفت ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو کوئی پیش گوئیاں کی ہیں اس میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ اس میں بے شمار پیش گوئیاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے، کچھ اس کے قریب کے زمان میں، اور کچھ کا تعلق جو ہے آگے آج تک کے زمانوں کے ساتھ ہے، اور کچھ آگے قیامت کے قریب تک کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہو چکی ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ یہ سب حق ہے، اور آگے جو ہونے والی ہیں ہمیں 100% 200% یقین ہے کہ وہ بھی ویسا ہی ہونے والا ہے۔ اور اس کی آیات کا ایک دوسرے سے ٹکرانے سے پاک ہونا، کہ اس کی کوئی ایک آیت دوسری سے ٹکراتی نہیں ہے، اور اس کی جامعیت جو ہے کہ اس کی آیت کے اندر، اس کے الفاظ کے اندر جو جامعیت ہوتی ہے کہ ایک لفظ اور ایک چھوٹا سا جملہ لیکن جامع، جیسے کہ سورۃ العصر دیکھ لیں، کتنی چھوٹی سی سورت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر صرف اللہ رب العزت لوگوں کی ہدایت کے لیے صرف سورۃ العصر ہی نازل کر دیتا تو سب کے لیے کافی تھا، اس کا پیغام، اس کا میسج کتنا جامع ہے۔ اسی طرح آپ قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص دیکھ لیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے 1/3 قرآن کے مطابق کے برابر ہے، یعنی اس کے اندر جو پیغام اللہ رب العزت نے توحید کا جس واضح انداز میں، جس
کلیئرٹی کے ساتھ دیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک حصہ جو توحید کو واضح کرتا ہے، یہ سب کا ایک خلاصہ ہے، انتہائی جامع الفاظ، انتہائی چھوٹی سی ایک صورت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ رب العزت کی پوری ڈسکرپشن اللہ رب العزت نے اس کے اندر واضح کر دی۔ تو یہ قرآن مجید کی جامعیت ہے، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اور یہ اعجاز القرآن کے نام سے یا اس سے ملتے جلتے جو نام ہیں، اس سے مسلمان علماء نے بے شمار کتابیں جو ہیں وہ لکھ رکھی ہیں۔ اس آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 14 میں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں، تو یہاں پر یہ جو آیت ہے کہ اگر وہ تمہاری بات کو قبول نہ کریں تو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو تم سب جان لو کہ یہ جو ہے یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ۔ اب یہ جو بات آئی ہے تو اس حوالے سے اس کے دو معنی مفہوم جو ہے مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ اس آیت کے دو مطلب ہیں، یا کہہ لیں کہ اس کا تعلق دو مختلف انداز میں لوگوں کے ساتھ کہ اللہ مفسرین نے کیا ہے۔ پہلا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر مسلمانوں سے خطاب کیا ہے کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، کہ اے مسلمانوں اگر وہ کفار تمہارا یہ چیلنج قبول نہ کریں تو یقین کر لو کہ یہ صرف اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، یعنی پھر تمہارا علم جو ہے، یہ جو تمہارا ایمان ہے، یہ یقین میں بدل جانا چاہیے۔ یعنی ابھی تک تو انسان نہ، ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ کیا ہے، ایمان لے کے آتے ہیں، اور یہ ایمان علم کے ساتھ ہے، ہم نے پڑھا، قرآن و سنت کو سنا، علماء سے سنا یہ ساری باتیں، اور ہمیں اس کے اوپر ایمان ہے کہ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن جب یہ اللہ رب العزت واضح چیلنج کے ذریعے سے کفار کو ان کی زبانیں بند کر دیتا ہے، ان کو عاجز کر دیتا ہے، تو اس کا ایک پیغام ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، وہ یہ کہ ہمیں یہ یقین اب ہو جانا چاہیے، ایمان سے بڑھ کر اب یقین کی طرف سفر ہو، اور ہمارے دل جو ہے ایمان سے بڑھ کر آگے یقین کی کیفیت کو پہنچ جائیں، کہ ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے۔ اور یہ کہ اس کے سوا، اور دوسرا یہاں پہ کیا فرمایا، دو اس کی وجہ بتائیں کہ انما انزل بعلم اللہ، کہ ایک تو یہ اس کے اوپر انسان جو ہے جان لے، ایک مسلمان اس کو جان لے، اس بات کے اوپر پختہ جو ہے یقین کر لے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا، اور دوسری بات وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ یعنی آج جو مسلمانوں کے اندر لوگ گمراہ ہوئے پھرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے پھرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، حالانکہ دعا کرنا وہ عبادت ہے، وہ غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، نظر و نیاز کرنا عبادت ہے، وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ گزرا، اس میں آپ دیکھیں امام حسن حسین اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے نام کی نظر و نیاز کیسے کی جاتی ہے، حتیٰ کہ ہر مہینے 11 تاریخ کو 11ویں والے کے نام کی نظر و نیاز کی جاتی ہے، اور یہ بے شمار چیزیں، یعنی عبادت کا جن کا تعلق عبادت سے ہے، جو عبادت کی قبیل میں سے ہیں، ان کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جان لو، یعنی جب وہ جواب نہیں دے سکے تو تمہارے پاس بھی یقیناً اب یقین کے علاوہ، یعنی اب ایمان سے آگے بڑھو، اب صرف منہ سے کلمہ جو کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ اب تم جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور فہل انتم مسلمون، اور آخر میں ایک یعنی ایک فکریہ ایک انداز میں اللہ رب العزت نے یہ کلمۃ الفکر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ کیا تم فرمانبرداری پھر کرو گے؟ یعنی جب تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں واضح ہو گئیں تو کیا تم حکم ماننے والے ہو؟ یہ تو پھر ان قرآن و سنت میں جو احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں، تو کیا صرف ان کو تم سنو گے یا اس کے اوپر عمل بھی کرو گے؟ تو کیا تم اس کے اوپر عمل کرنے والے ہو؟ یعنی اپنی کتاب کی حقانیت اس قدر واضح اور روشن ہونے پر تمہارے ایمان اور یقین اور اس پر عمل میں اضافہ ہونا جو ہے وہ پھر لازم ہے کہ تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے، تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جائے، تمہارے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ تو کیا تم ایسا کرو گے، یا ایمان لانے کے باوجود حکم ماننے میں کوتاہی کرتے رہو گے؟ یعنی کیا تمہارا حال وہی رہے گا کہ جیسے ابھی بھی ہم کوتاہ ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود، اس قرآن کی حقانیت ہونے کے باوجود ہم سب لوگ جو ہے کتنی کوتاہی کرتے ہیں، کبھی عبادات کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، کبھی عقیدے اور ایمان کے اندر ہمارے اندر کوتاہیاں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس قرآن کو جب اگر ہم حق مانتے ہیں تو ہم اس کے احکامات کے اندر بھی کوتاہی نہ کریں۔ تو یہ پیغام مسلمانوں کے لیے۔ دوسرا اس کا ایک معنی اور مفہوم یہ کیا گیا ہے کہ جو پچھلی آیت میں ذکر ہوا نا، اللہ رب العزت نے مشرکین کو فرمایا کہ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جتنے بھی جن کے ساتھ بھی تم چاہتے ہو، تمہاری جہاں تک استطاعت بنتی ہے
تم ان سب کو بلا لاؤ، ان سب کو پکار لو، تو جن کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ تو اس کے بعد پھر اب یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ تمام لوگ جنہیں تم اس کام کے لیے بلاؤ، تو اگر وہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، یعنی مفسر کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ اگر تمہارے بلانے پر بھی جن کو تم بلاؤ کہ جناب ہماری مدد کرو اور اس چیلنج کو قبول کرنے میں ہمارا ساتھ دو، تو اگر وہ تمہارا اس جواب نہ دیں، تمہارے اس کام میں وہ تمہارے کام نہ آئیں، مثلا عرب کے بڑے بڑے جو فصحاء تھے، فصیح و بلیغ لوگ تھے، بلغاء تھے، شعراء تھے، خطباء تھے، اور تمہارے تمام جو داتا اور دستگیر، اگر ان میں سے کوئی بھی تمہاری بات قبول نہ کرے، اگر کوئی بھی مدد کرنے کو نہیں آتا ہے، اگر وہ سب مل کر بھی انا اعطیناک الکوثر جیسی کوئی ایک صورت بنا نہیں سکتے ہیں جس کی صرف 3 آیتیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر تم پر لازم ہے کہ ایک تو اس بات پر یقین کر لو کہ یہ کتاب اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور اس کی مثل لانا مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی اس چیلنج کے جواب میں اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس چیلنج کو قبول نہ کر پاؤ، اگر اس کو چیلنج کو پورا نہ کر پاؤ، تو یہ آپ ان لوگوں کو مخاطب یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو دوسرا اس بات پر یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو پھر ظاہر ہے اگر تم چیلنج قبول نہیں کر پائے تو جان لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی باتوں کے اوپر یقین کر لو۔ اور اللہ رب العزت کا پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اے جماعت کفار، پھر کیا تم اسلام قبول کرو گے یا اب بھی ضد اور عناد ہی پر اڑے رہو گے؟ تو اس میں یعنی ایک مخاطبت جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور ایک دوسرے معنی میں مخاطبت جو ہے وہ ایسے کفار کے ساتھ ہے کہ جن کو اصل میں چیلنج کیا گیا تھا۔ تو دونوں ہی معنی جو ہے یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح آخری جو ہماری 2 آیات ہیں یہ اصل میں دونوں کو ملا کر اس کا ایک معنی بنتا ہے، دونوں کو ہم اسی لیے اکٹھا ہی پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو دنیاوی زندگی چاہتے ہیں اور اس کی زینت چاہتے ہیں، اور مفسرین کے ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد اصل میں کفار اور مشرکین ہیں۔ یعنی یہ دونوں آیات جو ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ کفار اور مشرکین سے ہے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، کیونکہ دوسری آیت جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ ان لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس اگلی آیت کے حوالے سے وہ مفسرین اس کا یہ معنی لیتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، یہ دونوں آیتیں، اس کا تعلق کن سے؟ کفار اور مشرکین سے اصل میں یہاں پر اللہ رب العزت مخاطب ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کفار یہاں دنیا طلبی کے لیے کوئی کام کرتا ہے، جیسے صدقہ خیرات کتنی آپ دیکھیں کہ چیریٹی آرگنائزیشن ہیں، ہیومن رائٹس کی ہیں، اینیمل رائٹس کی، اور اسی طرح آج کل تو بڑے بڑے نئے نئے رائٹس بھی آگے ہیں، گے رائٹس اور LGBTQ رائٹس، اور عورتوں کے رائٹس اور مردوں کے رائٹس علیحدہ علیحدہ سے اب مانگے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو دنیا داری کی جو ساری چیزیں ہیں نا، جس کا تعلق آپ رفاہ عامہ سے کہہ لیں، ہیومینٹیز کے جو کام ہیں اور جرنل جو اس طرح کے کام جتنے بھی کیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے چیریٹیز دی جاتی ہیں، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، اور جن کو واقعی نیک عمل کہا جا سکتا ہے، تو یقیناً بہت سے ایسے کام ہیں، یتیموں کی کفالت کرنا، غریبوں کا سہارا بننا، اور یعنی ایسے جو بے گھر لوگ ہیں ان کو گھر پر مہیا کرنا، یقیناً یہ خیر کے کام ہیں، لیکن انہیں ان کاموں کا بدلہ دنیا ہی میں پورا پورا دے دیا جاتا ہے۔ یعنی جو دنیا کی زندگی چاہے، یعنی کیونکہ آخرت پہ تو ان لوگوں کو ایمان ہے نہیں، آخرت کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ دنیا صرف چاہتے ہیں، اسی لیے اچھے کام کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا بدلہ اللہ رب العزت بعض وقت ان کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی پہ ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم، لیکن یہ جو اللہ رب العزت ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیتا ہے، یہ کس پر ہے؟ یہ اللہ کی مرضی پہ۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک کافر کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ سارے کا سارا دنیا میں مل جائے، نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، یعنی جو شخص اس جلدی والی یعنی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو، ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے، جو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اس میں داخل ہوگا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ تو ایک تو اس آیت سے اور بنی اسرائیل کی اس آیت سے بھی یہ پتہ چلا کہ ان لوگوں کو دنیا کے اندر یہ ایک جلد حساب تو ہو جاتا ہے، دنیا کا بدلہ دنیا ہی میں مل گیا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ثم جعلنا له جہنم،
اس کے لیے ہم نے جہنم جو ہے وہ بنا رکھی ہے، اور اس میں وہ داخل ہوگا کیسے؟ مذمومم مدحورا، مذموم مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ اور جیسے اس آیت میں بھی آیا لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اس کے لیے آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار کو دنیا میں جو ہے کسی بھی نیکی کا فائدہ جو ہے آخرت میں عذاب کم ہونے کی صورت میں تو ہو سکتا ہے، یعنی یا تو اس کو دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے سارے کا سارا، یا پھر دنیا میں کچھ مل گیا اور کچھ آخرت کے لیے رکھ دیا گیا، لیکن آخرت میں جو اس کو حصہ رکھا گیا ہے وہ جنت نہیں ہے۔ یہ بالکل اپنے دماغ میں بہت کلیئر کر لیں۔ آج بہت سے مسلمان بھی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ کافروں کے لیے بڑی ہمدردی رکھتے ہیں، اور وہ کافروں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ جناب فلاں کافر تو بڑے نیک کام کرتا ہے اور بڑا ہی اچھا ہے، اور کافر کا آخرت میں کیا اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ ان کے ذہنوں میں یہ سوال آتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک کافر جو دنیا کے اندر اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا ہے، تو یہ دو اس کی بہت بنیادی، بالکل بنیادی، یعنی مختصر ترین اگر بات کی جائے تو یہ دو شرطیں ہیں: اللہ کے اوپر ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا ہے تو جو کچھ مرضی کرتا رہے، وہ آخرت میں جہنم ہی کا ایندھن بننے والا ہے اور ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے، اس کا آگ میں سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت میں نیک عمل کی جو قبولیت ہے نا، وہ ایمان کی شرط کے اوپر ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو نیک عمل قبول ہوگا، اگر ایمان نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے، یہاں پر بھی دیکھیں نا اسی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، تو اس میں اس کے تمام جو اعمال تھے نا، جو اس نے گھڑے تھے، جو اس نے بنائے تھے، جو اس نے کیے تھے، سب برباد کر دیے جائیں گے، سب بیکار کر دیے جائیں گے، حبیطہ، وہ برباد ہو جائیں گے، یعنی ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ ایک اور دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کو حباء منصورا، ان کے اعمال کو گرد، اور یعنی ایسی گرد بنا دیا جائے گا جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا ہے، بے وزن اللہ ان کو کر دے گا، ان کا کوئی وزن ہوگا ہی نہیں۔ جب عمل ہی نہیں ہے، جب اس کا وزن ہی نہیں ہے، تو ظاہر جہنم ان کے لیے آخری ٹھکانہ ہے۔ اور سورہ حجر کی جو دوسری آیت ہے اس کی تفسیر میں اس کو مزید تفصیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یعنی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر میں زیادتی اور کمی کی وجہ سے جہنم میں کفار کے عذاب میں کمی بیشی ہوگی۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یعنی جیسے سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 145، اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ جہنم میں بھی کچھ درجے ہیں، اور ان کے یہ جو نیک اعمال ہیں، اس کا جن کا عمل کا یعنی کہہ لے بدلہ دنیا میں دے دیا گیا وہ تو دے دیا گیا، لیکن اگر عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں آخرت کے لیے رکھ لیا گیا ہے تو آخرت میں وہ جنت میں تو بالکل نہیں جا سکتے ہیں۔ ہاں، اس کا فائدہ ان کو جہنم کے اندر ان کے عذاب میں کمی بیشی سے ضرور ہوگا، جیسا کہ منافقین کو جہنم کے اندر سب سے گہری جگہ پر رکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم میں مختلف طرح کی جگہیں ہیں، اور کسی کو گہری جگہ پر رکھا جا رہا ہے اور کسی کو کم جگہ پہ رکھا جا رہا ہے، اور اسی طرح احادیث کے اندر مختلف اعمال کرنے والوں کو مختلف طرح کی سزائیں دی جانے کا جو تذکرہ ہے وہ احادیث کے اندر، بعض احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ آیا ہے۔ تو یعنی منافقوں کو ایک مختلف جگہ کے اوپر رکھا جا رہا ہے۔ تو علماء تفسیر نے ایک تو یہ تفسیر کی جو اوپر ہم نے ذکر کی کہ اس کا تعلق کفار اور مشرکین سے، اور ان کے حوالے سے یہ بات چیت کی جا رہی ہے، لیکن بعض علماء تفسیر نے ان دونوں آیتوں کو عام بھی مانا ہے کہ اس کا تعلق صرف کفار اور مشرکین سے نہیں ہے، بلکہ اس کو ہر ایک کے لیے آپ مان لیں کہ اس میں منافق بھی شامل ہیں اور ریاکار بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یعنی ایسا شخص جو منافق ہو، یعنی نام کا دکھانے کے لیے تو مسلمان ہوا ہو لیکن اصل میں وہ مسلمان نہیں ہے، جیسے عبداللہ بن ابی ہیں، اور اسی طرح 12 منافقین کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اس طرح کے جو منافق ہیں، یا اسی طرح وہ شخص جو ریاکار ہے، جو دنیا کے اندر جو بھی عمل کرتا ہے وہ لوگوں کی خاطر کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، فیس بک پہ ڈالنے کے لیے، اور اپنی لائکس اور شیئر حاصل کرنے کے لیے، یا اس کے اوپر اس نے اور یعنی اس کے دنیاوی فائدے اور دنیاوی جو ہے اس کے مقاصد ہوتے ہیں، تو ان کی خاطر وہ کام اگر کرتا ہے تو ان کے عمل بھی آخرت میں اکارت جائیں گے، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، تو ان کے عمل بھی آخرت میں برباد ہو جائیں گے، ان کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، وہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا۔ یہ حدیث آپ نے بارہا سن رکھی ہوگی، ایک دفعہ پھر ہم اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ہم سب کے ساتھ ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ بھی عمل کرنے میں، عام مسلمان ایک عمل کرنے میں بعض اوقات وہ ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں کرتا ہے، اور اس کا عمل جو ہے وہ دکھاوے کی خاطر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی سخت چیز ہے، یہ دکھاوا بہت بڑی چیز ہے،
اور شرک اصغر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے۔ تو قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، اور وہ انہیں پہچان لے گا کہ ہاں یہ تو میرے پر نعمتیں تھی، تو اللہ فرمائے گا تو نے ان کے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے لڑتے لڑتے تیری راہ میں جان دے دی، کہ میں نے لڑتے لڑتے تیری راہ میں جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے محض اس لیے جنگ کی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، چنانچہ تجھے یہ داد مل گئی۔ پھر حکم ہوگا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہی حال جو ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکار کاری جو ہے، اور اسی طرح ریاکار دولت مند کے متعلق بھی فرمایا کہ جو کاری ہے جو صرف لوگوں کی خاطر کرتا ہے کہ میری آواز بڑی پیاری ہے، لوگ میری تعریف کریں گے اور اس سے مجھے پیسہ اور مال و دولت، دنیا کی زندگی، دنیا کی خوشنمائی حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح ریاکار دولت مند جو ہے، جو اس لیے صرف خرچ کرتا ہے کہ لوگ کہیں کہ جناب بڑا دل اس کا کھلا ہے، جناب دیکھیے کیسی مدد کرتا ہے صرف دنیا کی خاطر، تو یہ لوگ بھی جو ہیں ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہاں، اس حوالے سے جو ایک اہم بات وہ نوٹ کرنے کی ہے کہ اب اس میں ایمان، یعنی پہلے بات کی نا، ایک اس کی تفسیر میں تو کفار اور مشرکین ہیں، اور دوسری تفسیر میں ہم نے بات کی کہ بعض منافق اور اسی طرح ریاکار اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک چیز یاد رکھیں کہ اس آیت کو عام رکھا جائے تو پھر اس میں ایک چیز کا لحاظ رکھا جائے گا، وہ یہ کہ جو یہاں پر یہ آیت میں، دوسری آیت میں جو حصہ ہے نا، آیت نمبر 16 میں لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ ان کا آخرت میں جہنم کے علاوہ کوئی حصہ نہیں ہے، آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، تو اس کی پھر تعویل کی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر اس کی تعویل کی جائے گی۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ جب اگر مسلمانوں کو اس آیت کا مفہوم ٹھہرایا جائے کہ اس میں مراد وہ لوگ ہیں جو عام مسلمان ہیں لیکن ریاکاری بھی کر لیتے ہیں، شرک اصغر بھی ان سے ہو جاتا ہے، تو اگر ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر اس آیت کے اس حصے کی تعویل کی جائے گی۔ مفسرین پھر اس کی تعویل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کفار اور منافقین کے لیے تو دائمی جہنم ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ کفار اور منافق یہ دونوں تو پکے جہنمی ہیں، مگر اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہے، اگر وہ سزا کے لیے جہنم میں چلا بھی جاتا ہے تو سزا کے بعد جہنم سے نکل بھی آئے گا، اور بعض کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا۔ اور اس حوالے سے احادیث کے اندر ہے کہ بعض لوگوں کو جہنم میں جلایا جائے گا، حتیٰ کہ جب باہر نکالا جائے گا بڑی بری حالت ہوگی، پھر اللہ رب العزت ان کو ایک پانی سے نہلائیں گے، پھر اس کے بعد اس سے جب وہ باہر نکلے گا تو بالکل ہرا بھرا، بالکل بہترین صاف ستھرا دوبارہ سے صحیح ہو جائے گا۔ تو یعنی وہ دوبارہ سے اس کی ریہیبلیٹیشن جو ہے کہہ لیں کہ وہ ہو جائے گی، اور پھر اللہ رب العزت اس حالت میں اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کوئی جہنم کے اندر جاتا ہے، جس سے اگر کوئی جو ہے وہ کفر اصغر، شرک اصغر اگر اس سے ہو جاتا ہے یا ریاکاری کر بیٹھتا ہے، تو جو شرک اکبر کو نہ پہنچتی ہو، اگر کوئی بھی ایسا جرم کر بیٹھتا ہے جو شرک اکبر کو نہ پہنچتا ہو، کفر کو نہ پہنچتا ہو، ورنہ پھر تو وہ کافر اور مشرکوں میں شامل ہو جائے گا۔ ہاں، اگر ایسا نہیں ہے، اس سے کوئی کبیرہ گناہ بھی حتیٰ کہ ہو جاتا ہے، اور تو اللہ رب العزت اس کو اس کی سزا کے بعد جو ہے وہ یقیناً اس کو اس سے نکال لیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی رحم و کرم کے ساتھ اس کے اوپر، یعنی اگر کسی شخص میں، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایمان کو تولتے جائیں گے اور اس کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکالتے جائیں گے، حتیٰ کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم دے گا کہ تم اب اس کو نکال لو جہنم کے اندر سے کہ جس میں ایمان ایک ذرے کے برابر ہے۔ اور پھر فرشتے جو ہیں وہ اس کو کس طرح پہچانیں گے؟ وہ پوچھیں گے تو اللہ فرمائے گا، یعنی اس میں حدیث میں آتا ہے اس طرح سے کچھ مفہوم ہے، او کما قال کے، یعنی ان کو یہ پہچان بتائی جائے گی کہ ان کے جو سجدے کے نشان ہیں ان سے ان کو پہچانا جائے، ورنہ تو جہنم کے اندر جلس گئے ہوں گے، وہ صرف سجدے کے وہ نشان ان کے باقی ہوں گے، ان سے ان کے وہ ذرہ برابر جو ایمان ہے اس کا پتہ چلے گا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے اندر اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ نماز نہ چھوڑے، اس کو چاہیے کہ اس عمل صالح کو، اور اللہ رب العزت نے جس کا سب سے پہلے سوال کرنا ہے یہ نماز، اس کے اندر کوتاہی کرنی نہیں چاہیے، اس کو چاہیے کہ اس حوالے سے بڑا چوکس رہے۔ اور ورنہ کیا ہے، ورنہ یعنی اگر اس کو بھی نہیں کرتا ہے تو یہ تو آخری چیز ہے انسان کے لیے، یعنی پھر تو ایمان بھی باقی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو جس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا نا، اللہ رب العزت اس کو جہنم میں سے اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نکال لیں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے والا بنائے، اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب سے وہ اعمال کروائے، ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ جو نیک اعمال والی، اللہ کی فرما برداری والی ہو، اور جس کا نتیجہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.